بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2-3 روز قبل مشہور، معروف اور مقبول عالم دین حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے عظمت اور تقدس کے حوالے سے بیان کیا، تو ان کی زبان سے نہ چاہتے ہوئے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے جو علماء کے نزدیک صحیح نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، اور اس طرح وہ تنقید کی زد میں آ گئے۔ لہٰذا لوگ تو اسی بات کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کسی بات کا ان کو موقع ملے اور وہ اس کو ہوا بنا کر کے سوشل میڈیا پر خوب وائرل کرے اور اپنے دل کی بھڑاس نکالے۔ تو چونکہ حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ خطیب ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام اور شہرت عوام کے درمیان عطا فرمائی وہ اتنی کم عمر میں کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، لہٰذا ان کی زبان تھوڑی سی کیا چوکی کہ بریلوی اور اس طرح کے جو فتوے باز علماء تھے جو فتووں کے پتھر بنا بنا کر کے مارتے ہیں، سر پھاڑتے ہیں، توڑتے ہیں، اور اس طرح گویا کہ وہ لوگوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، تماشا کرتے ہیں، لہٰذا وہ باہر نکل آئے اور انہوں نے اپنے دل کی بھڑاس نکالنا شروع کر دی۔ کوئی انہیں کافر بتا رہا ہے، کوئی ان کو دین کا باغی بتا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے مقدمہ درج ہونا چاہیے، جبکہ حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ جس وقت ان کے خلاف یہ ہنگامہ آرائی سوشل میڈیا پر ہوئی اس وقت وہ بیرون سفر پر تھے اور نیٹ کی پرابلم ہونے کے باوجود سگنل ڈراپ ہو رہے تھے، اس کے باوجود انہوں نے معاملے کی حساسیت اور نزاکت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے اپنا پیغام ریکارڈ کرایا اور انہوں نے معافی مانگی اور یہ کہا کہ اگر میرے یہ الفاظ غلط ہیں اور میری زبان چوک گئی تو میں رجوع کرتا ہوں، اور انہوں نے رجوع کیا۔ اس کے باوجود بھی لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے چلے جا رہے ہیں، لہٰذا حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دوبارہ اپنا ایک وضاحتی پیغام ریکارڈ کرایا اور اس میں انہوں نے توبہ کی، رجوع کیا۔ لہٰذا داد ہے ان کے جگرے کو کہ لوگ غلطی کرنے کے بعد میں اس پر اس طرح اڑ جاتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں اور اس غلطی سے رجوع نہیں کرتے، لیکن علماء دیوبند کے جگرے کو سلام کہ انہوں نے جب یہ احساس ہوا غلطی کا تو فی الفور اس سے رجوع کر لیا اور اس پر اڑ کر کے اور ڈٹ کر کے نہیں بیٹھے رہے۔ لہٰذا حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب چونکہ وہ بھی میدان خطابت کے شہ سوار ہیں اور میدان میں جو کودتا ہے وہ شیر ہی کودتا ہے اور شیر ہی لڑکھڑاتا ہے، اس کے ہی قدم ڈگمگاتے ہیں، لہٰذا حضرت مفتی مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ چونکہ میدان خطابت کے بھی شہ سوار ہے اس لیے ان کی زبان چوک گئی، لہٰذا اس سے انہوں نے رجوع کر لیا، اور ان کے رجوع کرنے کے بعد میں بھی جو لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یا ان کو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ گستاخ قرآن ہے اور گستاخ نبی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل کے روگی ہیں، مریض لوگ ہیں اور وہ فتنہ پرور لوگ ہیں، جبکہ یہ فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ جو بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد میں وہ توبہ کر لیتا ہے، پھر جو اس کو اس توبہ پر لعنت ملامت کرتا ہے، اس کی نافرمانی پر، اس کے گناہ پر، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ لہٰذا اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اور اس بارے میں ہم اور آپ کو جب انہوں نے علی الاعلان رجوع کر لیا اور اپنی غلطی کی معافی مانگ لی، تو لہٰذا اس کے بعد کسی طرح کی ان کے خلاف سوشل میڈیا پر بات ڈالنا یا ان کی اس غلطی کو آگے شیئر کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، لہٰذا